السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آج کی کلاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے 38 سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہ جو عبادت کا کمرہ تھا وہیں موجود ہوتی تھی سیدہ مریم، وہاں بے موسمی پھل دیکھے، یعنی وہ پھل کھا رہی ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے. سیدنا زکریا نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو سیدہ مریم نے جواب دیا یہ من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے دیے. کیسے آئے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کا پھل ہے موسم ہے کہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے. وہ پھل کھا رہی ہیں. بس اسی موقع پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی. یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب ہم اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھیں نا، اسی موقع پر ہمیں مانگنا چاہیے. سیدنا زکریا نے کیا مانگا؟ اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. بس اسی موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے ان میں سے ایک ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جنہیں بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا، انہیں بھی اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی. کم و بیش کوئی 8 مرتبہ ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہاں ان کا یہ بڑا عظیم ترین واقعہ موجود ہے جو یہاں بھی بیان ہوا ہے اور آگے سورہ مریم میں بھی بیان ہوا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے بالکل اس موقع پر اپنے رب کو پکارا. پکارنے والے کون ہیں؟ ایک نبی ہیں، اور جسے پکار رہے ہیں اس کا تعارف کیا ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالن ہار ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، وہی تکالیف دور کرنے والا، وہی مسائل حل کرنے والا ہے. اسی لیے اسی کو پکار رہے ہیں. اور ان الفاظ میں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی، اللہ مجھے عطا فرما من لدنک اپنی جانب سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو پکار کو سننے والا ہے. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. کب کی ہے؟ جب ایک قدرت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تو جب بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی ایک پھل، جو اولاد کا ایک موسم ہوتا ہے وہ موسم تو گزر چکا ہے، لیکن اللہ تو نوازنے والا ہے، تو مجھے عطا فرما. سورہ مریم کے الفاظ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور بالکل کمزوری بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور بیوی بھی اب ظاہر سی بات ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، لیکن اللہ تیری دعا سے، تیری عطا سے ہم جو ہے وہ مایوس نہیں. تو دینے والا ہے، تو نوازنے والا ہے. اللہ میں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرماتا. یہ دعائیں ہو رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت ملتی ہے جب ظاہری اسباب بظاہر نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی امید اب بھی قائم ہے اللہ کی ذات پر. یہ ان کا مانگنے کا ایک انداز ہے کہ ظاہری اسباب پر امید رکھ کر نہیں مانگ رہے بلکہ امید خالصتاً اللہ پر قائم. اور آج کا مسلمان بھی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس وقت مانگتا ہے جب ظاہری اسباب بھی نظر آ رہے ہوں. اللہ کی قسم جب ظاہری اسباب نظر نہ آ رہے ہوں نا تو ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے. جب ڈاکٹر جواب دے دینا کہ بس چند سانس ہی ہیں، چند گھنٹے ہی ہیں، ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں بس ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جی، اب کیا مانگنے کا فائدہ. تو زکریا علیہ السلام کو کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا، بڑھاپا موجود ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے کہ اولاد مل جائے، لیکن اللہ نوازنے والا ہے، اس پر امید قائم ہے اور توکل قائم ہے، اور مانگ رہے ہیں اللہ تو عطا کرنے والا ہے. اور اللہ نے پھر عطا فرمایا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. بس فرشتوں نے انہیں پکارا، بلایا سیدنا زکریا علیہ السلام کو جب وہ اپنے نماز کے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کیا پیغام دیا اللہ کا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، اللہ آپ کو
یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ آپ کو یحییٰ دے گا. بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے پہلے سے. اللہ بیٹا تو دیا نام بھی اللہ نے رکھا ہے. اور یحییٰ کی کچھ صفات بیان کی. کیسے ہوں گے یہ یحییٰ؟ یہ یحییٰ وہی ہے جن کو عیسائی یوحنا کے نام سے جانتے ہیں. یوحنا کے تعارف میں سے یہ ایک تعارف ہے کہ سیدنا عیسیٰ کو جو بپتسمہ جو دینے والے تھے وہ یوحنا تھے. یہی یحییٰ علیہ السلام جسے بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا جنہیں علیہ السلام. تو اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی. یہ یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے. کون کلمہ سے مراد؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. سیدنا عیسیٰ کو اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے جو ہے وہ پیدا کیا. تو اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزیں پیدا کی. یہاں کلمۃ اللہ کہہ کر جو ایک مقام دیا, ایک شرف دینا مقصود ہے, کیونکہ یہ نسبت جو ہے یہ بطور تشریف کے, بطور عزت دینے کے. تو اللہ کے یہ کلمہ کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے وسیدہ اور سردار کی, وحصورا اور اپنی نفسانی خواہشات پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے شخص کی. یا ایسی صفات کے حامل ہوں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والے, تصدیق کرنے والے ہوں گے, اور جو ہے وہ سردار ہوں گے, اور بالکل پاک باز, اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے. نبیین اور نبی ہوں گے, من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ سیدنا یحییٰ کا اللہ تعارف کروا رہا ہے اس وقت جب اولاد دی. گویا کہ اولاد دیتے ہی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دیں. دیکھیں ایک ہے اولاد کا ملنا اور ایک ہے نیک صالح اولاد کا ملنا. یہ اصل خوبی ہے, اولاد ہو لیکن وہ نیک نہ ہو. فخلف من بعدہم خلف, ایسی اولاد آئے جو ناخلف ہو, جو پھر ساری نیک نامی کا تیا پانچا کر کے رکھ دے. ایسی اولاد کسی کام کی نہیں. اولاد ہو اور نیک صالح ہو, یہ ہے اصل کام. صرف ہم اولاد کو اس لحاظ سے تو تربیت کر دیتے ہیں کہ وہ دنیاوی طور پر آپ کی نیابت کرے, لیکن دین کے لحاظ سے جو نیک صالح اولاد ہونی چاہیے, نہ ہم وہ مانگتے ہیں نہ اس منہج پر, اس نہج پر ہم کوئی تربیت کرتے ہیں. نتیجتاً پھر وہ جب اولاد باغی ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کیسی اولاد ہے کہ باغی قسم کی اولاد, سرکش قسم کی اولاد, نافرمان قسم کی اولاد. تو اللہ سے جب اولاد مانگے تو پہلے ہی نیک اولاد مانگے. سیدنا زکریا نے بھی ذریۃ طیبہ مانگی اور اللہ نے پھر ذریہ طیبہ ایسی عطا فرمائی کہ تعارف کروایا یحییٰ ہیں, مصدقا بکلمۃ من اللہ ہیں, سردار ہیں اور پاکباز ہیں, نبی بھی ہیں اور نیک بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ ساری صفات کے حامل یحییٰ کیوں عطا فرمائے کہ دعا ہی ایسی تھی سیدنا زکریا کی. اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جب یہ خوشخبری سیدنا زکریا نے سنی تو یہاں ہے کہ وہ پھر تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہ تعجب اللہ کی قدرت پر نہیں, ایمان تو تھا کہ اللہ دینے پر قادر ہے, بس اپنے حوالے سے ایک تعجب اور ایک جسے کہہ لیں کہ کسی حد تک شرم کا معاملہ بھی. اور کہہ رہے ہیں ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر, اللہ میری اولاد کیسے ہوگی, میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, میری اولاد, میری بیوی جو ہے وہ بانچ ہے بڑھاپے کی وجہ سے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ نے جواب دیا اللہ اسی طرح تو کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اللہ جب کوئی ارادہ کر لے تو کون ہے اللہ کے ارادوں کو ٹالنے والا, روکنے والا. قال رب اجعل لی آیہ, اللہ کوئی نشانی, یعنی خوشی کے مارے اب نشانی بھی پوچھ رہے ہیں. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا, نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کلام نہ کر سکیں گے مگر صرف اشارے سے, اشارے سے کلام ہوگا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور آپ اپنے رب کا ذکر کریں, بہت زیادہ ذکر کریں. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کریں. تو یہاں یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت کے 2 مناظر کا تذکرہ ہوا. ایک تو یہ کہ سیدنا مریم علیہ السلام کو اللہ وہ پھل دے رہا ہے جن کا موسم ہی نہیں ہے, جن کا موسم ہی نہیں ہے. دوسری قدرت یہ کہ سیدنا زکریا کو اللہ نے تب اولاد دی جب اولاد کا موسم گزر چکا ہے, بڑھاپے میں اولاد عطا کی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد کی دعائیں کی اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی.
دیگر انبیاء نے بھی اس موقع پر اللہ کو پکارا جب ظاہری طور پر کوئی سبب نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کب پکارے؟ جب کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا، اللہ پر امید ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اللہ سے تعلق جڑا ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بھی ایک ہمیں صفت ملی انبیاء کی کہ ہمیں اس طرح سے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، مکمل امید اور یقین کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے، تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یعنی ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چننے سے یہاں مراد یہی ہے کہ بچپن میں بھی سیدہ مریم علیہ السلام کو جو ایک مقام عطا فرمائے، جس کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اور العالمین کا جو لفظ استعمال ہوا، یا تو مراد کے زمانے کی جو عورتیں ہیں، عالم سے مراد زمانے کی عورتیں، ان پر جو ایک فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور عمومی فضیلت بھی ہو تو یہ معنی نہیں ہے کہ سب سے جو ہے وہ افضل ترین عورت سیدہ مریم ہے، بلکہ افضل ترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ حدیث میں سیدہ مریم کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ، فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیری فضیلت تو ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی کھانوں میں سرید سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے آپ نے سرید کھانے کے ساتھ تشبیہ دی کہ باقی عورتوں میں عورتیں تو چند ہی باکمال ہوئی، جن میں سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، مریم بنت عمران ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سیدہ عائشہ آپ کی فضیلت تو یہ ہے کہ جیسے کھانوں میں سرید ہوتا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جائیں اور اس کے لیے سجدہ کریں، رکوع کرتی رہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ مریم کے تعلق سے کفالت کا معاملہ کہ کون ان کی کفالت کرے گا، تو جو ہیکل کے باقی عبادت گزار تھے وہ سب اس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہم کفالت کریں گے، اور سیدنا زکریا بھی کفالت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خالو بھی ہیں، اس لیے جو ہے ایک قرا کے ذریعے سے کہ انہوں نے یعنی کلمے پھینک کر، ویسے لکڑی جو ہے وہ اوپر آ جاتی کہ جس کی ڈوب گئی وہ کفالت کا حقدار ہوگا، تو اس ذریعے سے سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفالت کا حقدار بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کلمے ڈال کر قرآن دادی کر رہے تھے اور اسی مسئلے پر جھگڑا کر رہے تھے، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اس موقع پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو یہ غیب کی خبریں وحی کر کے بتلائی۔ دو باتیں معلوم، نمبر ایک آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً کوئی شان میں کمی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے آپ وہاں، بلکہ آپ کا ہر جگہ موجود ہونا، اگر کوئی شخص یہ جملہ کہتا ہے اس میں گستاخی کا پہلو موجود ہے، کیونکہ ہر جگہ کا جب لفظ آتا ہے تو جگہ پھر دو طرح کی ہیں، ایک وہ جگہ ہیں جو افضل قسم کی جگہ ہیں، بہترین قسم کی جگہ ہیں، اور ایک وہ جگہ ہیں جو بدترین قسم کی جگہ ہیں، بری جگہ ہیں جہاں انسان اپنے بارے میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ وہاں موجود رہے، یا کچھ جگہ ایسی ہیں مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ ہم ہر جگہ کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن موجود ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جانا قطعاً پسند نہیں کرتے تھے، بعض جگہوں سے تو اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا اور تیزی سے گزر جاتے، بڑی جلدی سے، کیوں کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا، ہم یہاں سے جلدی سے گزر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض جگہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ دل چاہتا کہ وہیں رہتے، کیونکہ مساجد افضل ترین جگہ ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، یہ مساجد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس میں زیادہ وقت گزارنے کا دل کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے مساجد خود اپنے ہاتھ سے بنائی، تعمیر کی، بازاروں کو بدترین جگہ قرار دیا،
اور اللہ کے ناپسندیدہ ترین جگہیں قرار دیا، تو کیسے ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ محبوب ترین جگہ بھی ہوں اور بدترین جگہ بھی ہوں نبی کریم ہر جگہ موجود ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہی ہیں جہاں اپنی زندگی میں بنفس نفیس آپ کا وجود موجود ہوتا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد اب آپ کا جسم اطہر آپ کی قبر میں ہے، آپ اب بھی ہر جگہ موجود نہیں، اور اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ موجود نہیں، اپنی زندگی سے پہلے بھی ہر جگہ موجود نہیں تھے۔ لہذا جو لوگ زندگی سے پہلے کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ موجود تھے، یا زندگی کے بارے میں بھی، زندگی کا تو ویسے ہی اب بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے، آپ کی وفات کو گستاخی قرار دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس حوالے سے بات پھر کبھی کریں گے۔ بہرحال یہاں جو قابل غور بات ہے، یہاں یہ نسبت کی گئی کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور موجود ہوتے تو زکریا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی۔ آپ موجود بھی ہیں اور آپ کی موجودگی میں کسی اور کی نبوت بھی چل رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے آنے کے بعد تو ساری نبوتیں منسوخ ہو چکی۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہر دور میں موجود تھے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان نبوتوں کا کیا حکم ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ غیب کی خبریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، نوحیہ الیک۔ تو آپ تک کوئی بھی غیب کی خبر پہنچی ہے تو کس ذریعے سے پہنچی ہے؟ بذریعہ وحی پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے پہنچتی تھی وحی کے ذریعے سے، اب جب پہنچ گئی ہیں اب وہ غیب نہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہو گئے۔ اس سے پہلے تک غیب تھا، کیونکہ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، جب وہ ظاہر ہو گیا وحی کے ذریعے سے آپ تک وہ بات پہنچ گئی، اب آپ پر وہ غیب نہ رہا، اب وہ غیب کی خبر نہ رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اب ہم تک پہنچا دی۔ اب ہمارے لیے بھی یہ بات غیب کی نہ رہی، جب تک غیب تھی جب تک قرآن نے ہمیں نہ بتلائی تھی۔ تو یہ دو اہم ترین باتیں اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوئیں، جو صرف اس آیت کی روشنی میں نہیں، قرآن کریم میں کی سینکڑوں آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف نشاندہی کرتے جائیں گے۔ اس وقت کو بھی یاد کریں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دی ہے۔ کلمہ سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اسمہ المسیح، اللہ نے ان کا نام مسیح رکھا ہے۔ عیسی ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور لوگوں سے کلام کریں گے اپنی بچپن کی عمر میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ صفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو بیان فرما دی، فرشتوں نے اللہ کی طرف سے بیان کر دی کہ اللہ آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح یہ جو آپ کا لقب یہاں ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ یا تو کہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی زمین کے سفر کرنے معنی، مسا کا معنی چھونا یا زمین کی سیاحت، یا تو چھو کر جو آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو شفا دیتے تھے، یا تو اس معنی میں آپ کو مسیح کہا گیا۔ اگر سیاحت سے مراد لیں تو پھر آپ نے زمین کا جو سفر کیا ہے اس معنی میں، کیونکہ آپ ہر وقت زمین کا سفر کرتے رہتے تھے، اس معنی میں آپ کو مسیح کہا گیا۔ نام آپ کا عیسیٰ ابن مریم۔ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اللہ کے نہیں۔ عیسائیوں نے ابن اللہ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابن مریم، آپ کا کوئی والد نہیں، والدہ کا تذکرہ ہوا ہے، کوئی والد نہیں، اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے۔ پیچھے منظر دیکھا، زکریا علیہ السلام کو اولاد دی بڑھاپے میں، پتہ چلا اللہ دیتا ہے، اگر جوانی میں بھی اولادیں دے دیتا ہے تو بڑھاپے میں بھی دیتا ہے۔ یہاں مریم کو اولاد عطا فرمائی تو بن باپ کی عطا فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔ سیدنا آدم کو پیدا کیا تو بن ماں اور بن باپ کے، یہ بھی ایک قدرت کا منظر، اللہ کی قدرت کا منظر ہے، بن ماں اور بن باپ کے پیدا کرے، جس کی مثال سیدنا آدم، اور بن باپ کے پیدا کرے سیدہ مریم، بن ماں کے پیدا کرے، اس کی مثال اما حوا،
تو اللہ تعالیٰ نے چاروں انداز میں تخلیق کی، اور دونوں کے ذریعے سے پیدا کرنا، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی، اس کی مثال تو ساری انسانیت۔ تو جب یہ خوشخبری سنائی فرشتوں نے، یہاں بھی تعجب کیا سیدہ مریم نے، کہنے لگی قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میری اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب بھی کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ويعلمه الكتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور رسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور انہوں نے آ کر جب دعوت دی تو یہی آ کر کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں یہ دیکھو مٹی سے بنا ہوا یہ جو پرندے کی شکل کا ہے، میں اس میں پھونکتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس میں اللہ کے حکم سے جب پھونکوں گا نا تو یہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں پیدائشی اندھے کو، برس کے مرض والے کو اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ کا کوئی کمال نہیں علیہ السلام، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ خبر تمہیں دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دیتا ہوں۔ یہاں موجود تو نہیں ہے لیکن پچھلی آیات پیچھے باذن اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی جو ہے یہ خبریں بھی دی جا رہی ہیں، جو تم ذخیرہ کر کے آئے ہو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو چند ایک معجزات عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اس دور میں طب کا دورہ تھا تو اسی طرح کی نشانیاں عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا، لوگ جادو سے متاثر تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے، موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے میں نشانیاں عطا فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعراء کا دورہ ہے، فصاحت اور بلاغت کے ترانے گائے جاتے، تذکرے ہوتے ہیں فصاحت کے، بلاغت کے، ادب کے۔ تو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسا معجزہ عطا فرمایا جو تمام فصحائے اور بلغائے عرب پر غالب آ گیا، اور چیلنج کیا کوئی ایسا کلام بنا کر دکھائے۔ عرب و عجم کو یہ چیلنج موجود ہے، تا قیامت کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے جو یہ کتاب تورات نازل ہوئی ہے اس کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو خود سے تم نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا ہے میں اسے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دو ادب معلوم ہو، اللہ سے ڈر کا تعلق، جو ایک رب کا ڈر ہونا چاہیے، ایک معبود کا ڈر ہونا چاہیے، وہ ڈر کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اگر یہ کام کر لیا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے فلاں کے نام کی نیاز نہ چڑھائی تو میرا تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ خوف، اس خوف کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یاد رکھیے دو قسم کے خوف ہوتے ہیں، ایک خوف وہ ہوتا ہے جو وحشت پیدا کرتا ہے، دور کر دیتا ہے انسان، درندوں کا جیسے خوف ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ اس خوف کے باوجود آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، جیسے والدین کا ادب ہوتا ہے، اور خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ وحشت والا خوف نہیں ہے، وہ ادب و احترام والا خوف ہے کہ جو اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر ناراض ہو کر ہم کسی عذاب کے مستحق بن جائیں۔ تو ڈر کا حقدار اللہ تعالی ہے، اور اطاعت کا حقدار ہر دور میں نبی ہوا کرتا ہے، اور تمام انبیاء کی نبوت کی منسوخی کے بعد اب حقدار صرف اور صرف خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ تمہارا اور میرا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم،
تو صرف اللہ کی عبادت والا جو رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ جس رستے میں کسی اور کی عبادت کی دعوت دی جاتی، کسی اور کو پکارنا، یہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے۔ کسی اور کے نام کا چڑھاوا چڑھانا، نظر و نیاز، یہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے۔ کسی اور کے نام کی قربانی، یہ بھی عبادت کی شکل ہے۔ کسی اور سے ڈرنا، یہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے۔ تو یہ سارے تعلقات کسی اور کے لیے جوڑے جائیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جس میں ہر قسم کی عبادات صرف ایک اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب دیکھا کہ سارے کافر ہیں، کفر محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا کہ کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ واشہد باننا مسلمون، عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم ہو کر کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، پتہ یہ چلا کافروں کے سامنے جتنے مرضی معجزات پیش کرنے وہ قبول کرنے والے نہیں، خاص اللہ کی توفیق ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کا ارادہ کیا اور یہ مان لیا، اب مقابل میں جو کافر ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ حواری پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم رسول کی پیروی بھی کرنے والے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا شمار بھی ان پیروکاروں میں، ان گواہوں میں کر لینا۔ اور مکروا ومکر اللہ، ان کافروں نے بھی خفیہ چالیں چلیں اور اللہ نے بھی ان چالوں کا جواب دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ وہ کیا چال تھی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور اس کے لیے پھر کوشش کی، اور یعنی کہ سولی پر لٹکانے کی بھی جو کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بچایا اور زندہ اوپر اٹھا لیا، جو کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور پھر دو عقیدے وجود میں آگے، ایک وہ جو سولی پر لٹکایا جانے والا عقیدہ ہے یا قتل کیا جانے والا عقیدہ ہے، اور ایک وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ ان دونوں عقیدوں کے حوالے سے گفتگو ہم آئندہ کلاس میں کریں گے اگلی آیات کی روشنی میں۔ ہم اپنی اس کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط بنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔